دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ در شہوار توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت اور کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ملک میں کورونا وائرس سے مزید 137 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ برطانیہ نے بھارت میں کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کے پیش نظر اس پر سخت ترین سفری پابندیاں عائد کی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب رہے ہیں۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے اور تحریک لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج شام یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ذریعے دوں گا۔ ادھر قومی اسمبلی کا جمعرات کے روز ہونے والا اجلاس اب آج سپہر ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے آج صبح شیڈول کی تبدیلی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے مختلف شعبوں میں اقتصادی تعاون اور باہمی تجارت کے فروغ کے لیے تجارتی وفود کے تبادلوں پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے ابوظہبی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت احمد علی الصائغ کے درمیان ملاقات میں طے پایا۔ مذاکرات میں معاشی اور تجارتی شعبوں میں وسیع تر تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے متحدہ عرب امارات کے لیے پاکستان میں دستیاب سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع اجاگر کیے، جنہیں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط کے ذریعے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، افغان امن عمل اور خطے کی سلامتی کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ ملک میں کورونا وائرس سے مزید 137 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 5445 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وبا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب 16,453 ہو گئی ہے، جبکہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 7,66,882 ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بھارت میں کورونا وائرس کی نئی خطرناک لہر کے سامنے آنے پر اسے 2 ہفتے کے لیے کیٹیگری سی کی ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اس کیٹیگری کے تحت بھارت سے فضائی اور زمینی راستوں کے ذریعے مسافروں کے پاکستان آنے پر 2 ہفتے کے لیے پابندی ہوگی۔ برطانیہ نے بھارت میں کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کے پیش نظر اس پر سخت ترین سفری پابندیاں عائد کی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر صحت میٹ ہنکاک نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اور وہاں سے آنے والی تمام پروازوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ادھر بھارتی حکومت نے کورونا کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث دارالحکومت نئی دہلی میں 1 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا کہ کورونا وائرس وبا کی سنگین صورتحال کے باعث نئی دہلی کا صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین اعلی معیار کے ایک خطہ ایک سڑک منصوبے کی تعمیر کے حوالے سے تعاون کے لیے دوسرے فریقوں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ آج ایشیا سالانہ کانفرنس 2021 کے لیے باؤ فورم کی افتتاحی تقریب میں ویڈیو لنک کے ذریعے کلیدی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین مختلف شعبوں میں دوسرے ملکوں کے ساتھ تعاون کو فروغ دے گا۔ انہوں نے بالادستی پر مبنی ڈھانچے کو مسترد کرتے ہوئے مزید یکساں عالمی نظم و نسق پر زور دیا۔ انہوں نے بعض ملکوں کی جانب سے رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے کی جانے والی سازشوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کو نقصان ہوگا۔
کرکٹ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 2 بجے شروع ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔